تو آج ہم بات کریں گے دعا کے سلسلے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، کہ دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار۔ دعا کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زبردست جملہ ارشاد فرمایا، اور ہم دعا کو اتنا معمولی سمجھتے ہیں، اللہ سے مانگنے کو اتنا معمولی سمجھتے ہیں کہ جب بھی ہم دعا کرتے ہیں عام طور سے ہوتا ایسا ہے کہ غفلت کے ساتھ دعا ہوتی ہے، ہم غافل ہوتے ہیں، ہمارا دھیان کہیں ہوتا ہے، چند دعائیں جو ہماری زبان میں پہ آ جاتی ہیں یا جن کو رٹا ہوا ہے، مطلب وی بیکم ہیبیچول، جو ہیبیچول ہو جاتے ہیں ہم جن دعاؤں کے، وہ دعائیں ہم پڑھ لیتے ہیں اور بس ختم ہو جاتی ہے۔ تو وہ ایسا ہوتا ہے جیسے عادت میں ہماری کوئی چیز ہے اور ہم نے ان کو پڑھ لیا، تو وہ جو ایک کانشیس کے ساتھ دعا ہوتی ہے، جو ایک لگاؤ کے ساتھ دعا ہوتی ہے، جو ایک اخلاص کے ساتھ دعا ہوتی ہے، اور اللہ سے تعلق مع اللہ اور اللہ سے ایک کنیکشن کے ساتھ جو دعا ہوگی، جس میں گریہ وزاری ہوگی، جو جس میں آپ اپنی تڑپ اور اپنا کرب اور اپنا درد اور اپنا پین، اپنا اینکشیسنس جو ہے وہ آپ بیان کر رہے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معصور دعائیں آپ کو یاد ہیں وہ ضرور پڑھیں، بہت اچھا ہے۔ مبروک اور مسعود ہیں وہ لوگ جن کو دعائیں یاد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور دعائیں ہمیں یاد کرنے کی عطا فرمائے، جو دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، جن کے ذریعے سے ہمیں دعا مانگنا سکھایا ہے، وہ ضرور مانگیں۔ اس کے علاوہ اپنا درد اور اپنا کرب اپنی زبان میں بھی اللہ سے بیان کریں۔ اللہ ہر زبان کو سمجھتا ہے، اللہ ہر زبان کو ہے، آپ کی تکلیف اور آپ کی فیلنگ کو وہ سمجھنا چاہتا ہے۔ ہمیں اللہ کو اپنی فیلنگ، اپنا درد، اپنا کرب سمجھانا ہے، اس کے سامنے گریہ وزاری کر، خوش و خضوع کے ساتھ، لگاؤ کے ساتھ، تعلق مع اللہ کے ساتھ، کنیکشن کے ساتھ اس کے سامنے سجدہ ہو جائیں، سجدے میں مانگیں، رکوع میں مانگیں، نوافل پڑھ پڑھ کے مانگیں۔ مانگنا سکھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا ہاتھ اٹھا دیا کرتے تھے، زاروں قطار رویا کرتے تھے۔ ہمیں اللہ کے رسول نے مانگنا سکھایا، اللہ سے مانگنا سکھایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ مانگو مجھ سے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ اور آپ جب مانگ رہے ہیں تو آپ کسی بندے سے نہیں مانگ رہے ہیں، کسی کم ظرف بندے سے نہیں مانگ رہے ہیں، یا کسی انسان سے نہیں مانگ رہے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے، جو اگر دے دے گا تو وہ احسان جتائے گا، یا تو قرض ہوگا، یا پھر اگر وہ آپ کو دے بھی دے گا تو وہ احسان جتائے گا۔ اللہ کے پاس ایسا معاملہ نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے پاس زمین و آسمان کے خزانے، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ کو دے دے۔ ہمیں مانگنا تو آئے، ہم مانگیں تو اس کے سامنے دست دراز تو کریں، ہاتھ تو پھیلائیں اس کے سامنے۔ ہم ہاتھ ہی نہیں پھیلانا چاہتے، ہمیں شرم آنے لگی، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہمیں شرم آتی ہے اللہ کے سے مانگنے میں۔ اللہ سے مانگنے میں کیا شرم؟ اس کے پاس تو زمین و آسمان کے خزانے ہیں، اور وہ دینا چاہتا ہے۔ میرے دوستوں، ہمیں لینا سیکھنا پڑے، لینا آنا چاہیے۔ کیسے لیں اللہ سے؟ اللہ تو دینا چاہتا ہے، اور دعا کرتے رہنا پڑے گا، کرتے رہنا پڑے گا، اس کے دربار میں پڑے رہنا پڑے گا، پڑے رہو، مانگتے رہو۔ اور اللہ جب دعا کی توفیق دے رہا ہے تو اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں قبول بھی کرے اور کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ دعائیں وہ آپ کے لیے یہاں مقدر ہیں اور وہ آپ کو یہاں دینی ہے اسے، تو وہ آپ کو یہاں عنایت فرما دیتا ہے اس کے اپنے پلان کے تحت، اس کی اپنی حکمت اور مصلحت کے تحت۔ کچھ چیزیں اس نے آپ کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر رکھی ہیں، وہ بہتر جانتا ہے کہ وہ آخرت میں آپ کو زیادہ مفید تر ثابت ہوں گی، آپ کے لیے زیادہ فائدے مند ہیں، وہ آپ کے لیے زیادہ بینیفیشل ہیں۔ تو آپ دعائیں کرتے رہیں، ہم دعائیں کرتے رہیں، مانگتے رہیں، اللہ کے دربار میں پڑے رہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عنایت فرمانے والے ہیں، عنایت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ لہذا دعا کرنا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کوئی دعا آپ کی ایسی ہو جس سے خالی پیج آپ کا جو پڑا ہوا ہے وہ فل ہونے والا ہو، تو مانگتے رہنا پڑے گا، اللہ سے لو لگاتے رہنا پڑے گی۔ اللہ کے رسول کی جو دعائیں معصورہ ہیں ان کے ذریعے سے دعائیں کرتے رہنا پڑے گا ہمیں۔ اس کے علاوہ جو کرب اور غم یا جو تکلیف یا کوئی بھی خیر آپ اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں، اللہ سے مانگیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتا دیے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اللہ کے رسول پہ صلاۃ و سلام بھیجیں، اس کے بعد اپنی دعائیں معصورہ پڑھیں، پھر اپنا درد اپنے الفاظ میں بیان کریں، آخر میں پھر درود شریف اللہ کی تعریف بیان کر کے اس کا اختتام کریں۔ بہت ساری ایسی دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا رکھی ہیں، اللہ کے رسول کے الفاظ میں ہم مانگیں گے اور زیادہ برکت ملے۔ وہ دعائیں سیکھ لیں، وہ دعائیں سیکھنے کی ہم کوشش کریں۔ اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک العافیہ، اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ بہت ساری دعائیں ہیں جن کو ہم سیکھ سکتے ہیں، بآسانی سیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم میں سے ہر بندہ یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ مجھے ایک دعا انشاءاللہ سیکھنا، ایک لائن کی دعا ہے، اگر آپ 5 منٹ سے 5 to 10 منٹ سے اگر اسٹارٹ کر لیں اسپینڈ کرنا ان دعاؤں پہ، انشاءاللہ تعالیٰ 1 مہینے میں آپ اچھی خاصی دعائیں سیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ دعاؤں کا سیکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ان کے ذریعے سے، اللہ کے الفاظ کے ذریعے سے ہم مانگیں گے اللہ سے قربت حاصل ہوتی ہے، اللہ سے اور قریب، اس میں قبولیت کے اور اضافہ ہو جاتا ہے، قبولیت اور آسان تر ہوتی چلی جاتی ہے ہمارے لیے ان دعاؤں۔ لہذا کوشش کریں کہ اللہ سے ہم مانگنا سیکھیں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے لوگ لگائیں۔ اور کس سے مانگیں گے؟ وہی پالن ہار ہے، وہی رب ہے، وہی دینے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی دیتا ہے وہ احسان جتاتا ہے یا آپ کو قرض دیتا ہے۔ اللہ سے آپ مانگیں گے، اللہ جو ہے کہ شان بھی نہیں دیتا بلکہ وہ خوش ہوتا ہے دے کر کے، آپ وہ اپنے بندوں کو دے کے خوش ہوتا۔ کوئی ہے ایسا رحیم و کریم رب جو دے کے خوش ہوتا؟ وہ دے کے خوش ہوتا ہے۔ ہمارا یقین ہے، ہمارا اعتماد ہے، ہمارا بھروسہ ہے، ہمارا حسن ظن ہے اللہ سے کہ جب بھی ہم مانگیں گے اللہ ہمیں عنایت فرمائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ بہتر جانتا ہے کہ کس بندے کے لیے کب کون سی چیز کتنی مفید ہے، آیا اس کے لیے یہاں مفید ہے وہ چیز یا آخرت میں اس کے لیے مفید ہے۔ اللہ تعالیٰ ذخیرہ کرتا رہتا ہے ان چیزوں کو ہمارے لیے، آخرت کے لیے جو چیزیں ہمیں یہاں دنیا میں نہیں ملی اور ہم نے مانگا، ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ از دا بیسٹ پلانر فار آل آف us. He knows everything. He knows ins and outs of each human being. What is suited for us, what is not suited for us, what is best for me, what is not best for me, what is good for me, what is not good for me in this world, whether it has to be stored for the akhirah or it has to be given in this world. Allah knows best. We don't know. We see only with our 2 naked eyes. Allah subhanahu wa ta'ala, we see only front. We have the limited capacities. ہمارے پاس limited capacities ہیں، limited صلاحیتیں ہیں۔ ان limited صلاحیتوں کے ذریعے سے ہم سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو قدرت ہے وہ unlimited ہے۔ وہ سمیع ہے، بصیر ہے، خبیر ہے، علیم ہے، علیم بذات الصدور ہے، ذہنوں کو جانتا ہے، دلوں کو جانتا ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے، آپ کے بارے میں وہ سب جانتا ہے۔ اس کے پاس آپ کے لیے بہتر پلان ہے، وہ آپ کے ساتھ بہتر کرنا چاہتا ہے، وہ تو رحیم و کریم ہے۔ اللہ سے دعا مانگنا سیکھیں، اللہ سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور سب لوگ جتنے بھی دنیا میں بستے ہیں، جو بھی جن کی خیر کی آرزویں تمنائیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خیر سے نوازے۔ جن کے پاس ہدایت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت سے نوازے، اسلام سے نوازے، ایمان سے نوازے۔ جن کو خیر اور ایمان مل گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے خیر میں، ان کے ایمان میں مزید اضافہ فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ تھینک یو سو مچ۔